سورۃ البقرہ جو ہے، ہم نے جیسے کہا کہ تہذیب، سورۃ البقرہ تہذیب، یعنی تہذیب کے موضوعات جو ہیں وہ اس قدر وافر طور پر اس صورت کے اندر سموئے گئے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر روئے زمین پر رہنا بظاہر ایک بہت مختلف ہو گیا ہے کہ ایسا رہنا اس جہان کے اندر جو دراصل کسی اور جہان کا ہے، وہ جس کا نام جنت ہے، جس کا نام بہشت ہے، آخرت ہے، آسمانوں کا یہ رہائشی ہے، یہ انسان آسمانوں کا، جنتوں کا رہائشی ہے، وہاں سے بھیجا گیا ہے کچھ دیر کے لیے اس جگہ پہ آیا ہے۔ اس کو تو اب یہ وہ اتنے بڑے ریفرنسز رکھنے والا، آخرت اس کا نام ہے، تو کو غیر معمولی چیز، اتنے بڑے ریفرنسز رکھ کر اس چھوٹی سی دنیا قید خانے کے اندر آ کر بسا ہوا یہ وہ، جیسے ہم نے کہا وہ تو مہربانیاں ہیں اس خدا کی، کہتا ہے پھر بھی اس قید خانے کے اندر بھی لطف بہت سارے اڑاؤ، مزے کرو، ورنہ اصل تو یہ ہے کہ اللہ نہ کرے، ہم کمزور بہت ہیں، تو اگر کچھ بھی یہاں سے لطف اٹھانے کا موقع نہ ہوتا تو بھی کوئی آخرت وہ چیز تھوڑی تھی کہ اس کو چھوڑ دیتے اور اس کو جانے دیتے، ہم ہیں ہی وہاں کے، یہاں تو رہنے والے ہی نہیں ہیں، یہ تو گھر ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی اختلاف کرنی ہے ہی نہیں، گھر ہی نہیں ہے، یہ تو کہیں سے آئے ہیں، اور روح اس کے اندر یہ تھوڑی مرنے والی چیز ہے، یہ جسم ہے یہی مرتا ہے، روح تو اتنی بڑی ہے کہاں مرتی ہے وہ۔ اچھا، تو اب یہ ہے کہ یہ بڑا ایک یونیک ریفرنس ہے کہ سماوات کا رہائشی، ایک ابد الآباد کا جو ہے باشندہ، یہاں اس مختصر سی چھوٹی سی محدود سی زمین میں، قید خانے میں جو ہے نا وہ رہنے والا ہے، تو یہ یہاں پر کیسے رہے؟ اس کے ریفرنسز بہت بڑے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ صلاحیتیں اور اس کی قدرتیں وہ بے حد و حساب محدود ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں پر البتہ بڑے ریفرنسز کے ساتھ ایک چھوٹے جہان میں کچھ دیر گزارنے کی بھی جو ہے نا بہت اعلیٰ اور مہربانی سے اور رحمت سے لبریز جو ہے نا وہ ہدایات ہوئی ہیں، اور یہ قرآن مجید کا مضمون بے شمار مقامات پر بیان ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا، یہ جو کچھ زمین میں کھاؤ پیو، سبحان اللہ، یعنی کھانا پینا تو یہ کھاؤ، مطلب کل کیا ہے اس پہ کوئی ایسا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہاں اس پر خدا کا نام لینا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے، وہ ہم نے بالکل یہ عبادت کا اور زمین پر انسان کی پوزیشن کا پہلے سے اس بات وہ انٹروڈکٹری سیشن میں نے کیا، پر اس پر خدا کا نام لینا ہے، لائسنس ہے، اس لائسنس کے بغیر نہیں کہنا، یہ بسم اللہ ایک کمال چیز ہے، 2 لفظ ہیں بھائی بسم اللہ، مگر یہ پیراڈائم شفٹ ہے، بسم اللہ پیراڈائم شفٹ ہے، ٹھیک ہے، بالکل بدل کر رکھ دیا ہے اس نے۔ وہ بدبخت جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ خالہ جی کا باڑا ہے، ایسے وہ بھرا پڑا ہے نعمتوں سے، آ رہا ہے ہاتھ مارا ہے، کھا گیا، ایک ایک چیز کا حساب دینے والا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے نا، اللہ کا نام لو اور کھا لو تو اس کی تعریفیں کرنی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ کھانا ہے، یہ ضرورتیں ہیں تمہاری، اور کھانا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جیسے ہمارے پاس صوفی حضرات نے کہ جی وہ جی بسدے بقدر سد رمق، نہیں، لطف لے کے، مزے لے کے، مسالے ڈال کے، ایک سے ایک اعلیٰ پکوان پکوا کے، وہ ماشاءاللہ ایک پوری سائنس بنائی ہوئی ہے، شیف روزانہ جو لگے ہوتے ہیں، ایسے لطف بناؤ۔ وہ بھائی خدا ہے، مہربان ہے، کیا اس کو ملتا کیا ہے کہ تم کو جو ہے نا وہ کرے، وہ ایک الگ جہان ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ تمہیں آخرت بھی دینا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ صبر اور قربانی وہ ایک الگ سے ایک محور ہے معاملے کا۔ لیکن یہ ہے کہ نعمتوں سے حظ اٹھانا، اس کا نام لے کر اور اس کا شکر کرنے کے ساتھ، تو اور حلال، ہاں البتہ یہ ہے کہ کیونکہ بیک وقت یہ دنیا ہماری ضرورت بھی ہے، اور بیک وقت اس دنیا سے ہم نے آخرت بھی خریدنی ہے، اس دنیا کو پے کر کے آخرت کو ریسیو کرنا ہے، ایک ایسی کمال کی ایکویشن جو ہے وہ بھی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہاں پر حلال کا جو ہے تصور ہے کہ کھانا ہے اور اس میں سے جو حلال ہے اور وہ بہت ہے، اور وہ حلال ہے بھی، وہ یعنی جو ستھری چیز ہے اس کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور کسی وجہ سے اگر کوئی چیز ستھری نہیں ہے
تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر حرام کیا ہے، اس وجہ سے کہ پاکیزگی ستھرائی، کیونکہ ابن قیم کہتے ہیں کہ جنت میں جب وہ جائیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوا، تم پاکیزہ ہوئے، تو پاکیزہ ہونا، ستھرا ہونا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اور پھر یہ نماز کے اندر جو ہے نا پاکیزگی، طہارت، ستھرائی، صفائی کا ایک بہت اعلیٰ جو ہے نا وہ تصور ہے۔ تو خدا کے ساتھ جڑنے کا لامحالہ جو ریفرنس ہے وہ پاکیزگی ہے۔ تو وہ کھانوں سے لے کر، کپڑوں سے لے کر، وہ رہائش سے لے کر، وہ اخلاق سے لے کر، اعمال سے لے کر، عبادات تک، ہر چیز جو خدا کے ساتھ جڑی ہے اور جو خدا کے ہاں پسند ہوتی ہے، اس کا جو مین جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ وہ پاکیزگی ہے، اس کے اندر پاکیزگی، طہارت، ستھرائی، کیونکہ خدا کا تصور ہی ایسا ہے کہ لا محالہ اس کے ساتھ جو واحد چیز جو اس کے ساتھ جوڑ کھاتی ہے وہ ہے ہی پاکیزگی۔ اور تو حلالاً طیباً، اب مطلب یہ ایک پورا زندگی کا تصور ہے، یہ پورا یہ تہذیب ہے، یہ حلالاً طیباً، بہت کچھ ہے لیکن یہ ہے کہ ستھرا، صاف، اور اس کا جو حتمی ریفرنس ہے، ٹھیک ہے بہت کچھ جو ہے اس میں ہمارے جاننے کا ہے اور ہمارے معلوم کرنے کا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو حتمی ریفرنس ہے وہ خود شریعت ہی ہے جو حلالاً طیباً کی کا تعین کرے گی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ زمین میں جو کہ نعمتوں سے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ، تو یہ کیونکہ انسان کی آزمائش کے لیے رنگینیوں سے اور زینت سے پر بھی ہے یہ جہان، تو اس میں جو حلال کھانا اور خدا کا شکر کرنا اور خدا کی قید میں رہنے کا بہت وسیع دائرہ ہے، لیکن وہ خاصا وسیع دائرہ ہے، البتہ ایک خدا کی قید ہے کہ جس میں اس نے آزمانے کے لیے اس نے ہمیں رکھنا ہے تاکہ وہ ہمیں وہ ایک بے قید ابدی زندگی جو ہے اس کے نتیجے میں دے دے۔ تو اب اس میں جو ہے نا وہ ایک مسلسل ریفرنس کیا ہوگا کہ ہم نے اسی زمین میں انہی نعمتوں کو حظ اٹھانے کے معاملے میں کچھ لوگوں نے خدا پرست رہنا ہے، مزے کرنے ہیں، لطف بھی لینے ہیں، ٹھیک ہے، اور زمین کا جتنا یہ سرگرمی ایکٹیویٹی ہے، تہذیبی عمل ہے، اس کے اندر پوری سرگرمی سے حصہ لینا ہے، تو کچھ لوگوں نے اس عمل سے خدا کو پا لینا ہے اور کچھ لوگوں نے اسی تہذیبی زمینی عمل کے دوران شیطان کی پرستش کرنی ہے۔ تو خدا کی عبادت ہوگی یا شیطان کی عبادت ہوگی، تہذیبی عمل اس کا بہت بڑا میدان ہے۔ وہ جو جنگلوں میں بیٹھ کر یا حجروں میں گوشہ نشین ہو کر اللہ اللہ کرتا ہے اور زمین کے سارے یہ جو وسائل ہیں یہ ان سے باہر ہے، اور ان سے باہر ہو کر وہ خدا کی بڑائی، خدا کی پوری سلطنت اس نے قائم کی ہوئی ہے، جنگلوں میں، حجروں کے اندر خدا کی ایک پوری سلطنت قائم کی ہوئی ہے، اور ان شہروں میں، ان ایوانوں میں، ان زمین کے سارے وسائل میں شیطان کی جے، سبحان اللہ۔ مطلب تو وہ یہ نہیں ہے کہ تو یہ زمین کی یہ ساری نعمتیں جو ہیں ایک بہت بڑا میدان ہے صالح اور فاسد، خدائی اور شیطانی تہذیب کے مابین ہے فرق کرنے کی۔ تو یہ تمہارا ازلی دشمن ہے، انما یأمرکم بالسوء، جو برائی ہے وہ تمہیں پل پل پر اس کی جو ہے نا وہ لگائے گا، اس پر تمہیں وہ چڑھائے گا، اور بے حیائی ایک بہت بڑی ایک ٹیسٹ ہے، مطلب دیکھنا ہے کہ شیطان کہاں ہے، تو آپ کو ایک لمحہ نہیں لگے گا وہاں پر بے حیائی ہوگی۔ تو برائی، بدی اور بے حیائی، بے غیرتی جو ہے یہ شیطان کی تہذیب اور شیطان کا سبق اور شیطان کی اتباع اور شیطان کی پرستش جہاں جہاں پہ ہوگی، یہ چیز جو ہے نا یہ بہت کھل کر وہاں پر بول رہی ہوگی۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور البتہ یہ ہے کہ اس کی پھر جو اعلیٰ ترین سطح ہے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ بدترین سطح ہے، وہ یہی ہے کہ مطلب مجرد بے حیائی اور مجرد برائی، یہ خود بھی شیطان ہی کی ہے، لیکن اس کی ایک اعلیٰ سطح ہے کہ اس بے حیائی اور اس برائی
کو جو ہے نا خدا کے ساتھ بھی جوڑ دیا جائے. اور یہ ہے وہ ایک بہت بڑا اکاؤنٹ جو ہے جب بھی کسی آسمانی شریعت میں تحریف ہوئی ہے یا خدا پہ جب بھی کبھی جھوٹ بولا گیا ہے تو اس میں بہت کچھ ایسا تھا کہ بہت سارا ظلم جو زمین پر ہوا اور بہت ساری بے حیائی اور بے غیرتی جو زمین پر ہوئی وہ اس کو خدا کے کھاتے میں ڈالا گیا. یہ جتنے باطل دھرم ہیں ان کے کسی نہ کسی شعبے میں آپ کو یہ چیز جو ہے وہ مل جائے گی. اس کو سورۃ الاعراف میں وہ بیان کیا کہ یہ حرم کے اندر جو ننگا طواف جو ہے وہ ہو رہا ہے اور اس کو خدا پرستی کا ذریعہ بنایا ہوا مسئلہ، یعنی وہ ننگا پن بذات خود دیکھ لیں. اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو خدا کے ساتھ جوڑا گیا ہو. اور تو یہ وہ چیز ہے کہ جو باطل ادیان کے اندر ہمیشہ تو یہ جو ہے نا یہ ملت ابراہیم وہ ہے جو کھرے اور خدا کے نام پر جو ایکٹیویٹی اس جہان میں ہوئی ہے اس کے کھرے اور کھوٹے کو الگ کر کے صحیح ترین جو عبادت کی جو فریکوینسی ہے نا اس کو انسان کے اندر برآمد کرنے کے لیے تو یہ ہے جو ایک خدا کی مستند شریعت ہے. خدا کے اوپر جتنا جھوٹ بولا گیا ہے ایک لمبا مضمون ہے. کہتے ہیں کہ یورپ کے اندر بے شمار مطلب شیطان تو شیطان ہے، اس نے جو اس کو اس یورپ کو الحاد کی ڈالی پر لگایا اس کے جو ہے اسباب اور موجبات بے حد و حساب ہوں گے، لیکن ایک بہت بڑا وہ تھا کہ ان کو وہ صحیح مستند دین دستیاب نہیں تھا. تو یورپ کا جو بغاوت ہے دین نامی چیز کے ساتھ وہ دین آسمانی نہیں تھا. البتہ یہ ہے کہ جو انبیاء کا دین ہے وہ اس سے ایک مختلف چیز ہے. اور آگے جو ہے وہ پہلے تو انسانوں کو یہ دعوت دی گئی ہے، تھوڑی آگے جا کر یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، مطلب ہے کہ انسان بطور انسان بھی خدا کی اسی دعوت کا مخاطب ہے. اور پھر اب جو اس کو ماننے والے ہیں وہ اس سے اعلیٰ سطح پر اسی پاکیزہ اور طیبات کو کھانا اور خدا کا شکر کرنا. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. البتہ یہ ہے کہ بہت تھوڑی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم، حرام کا ایک تصور جو کہ اس جس کو آپ لبرلزم کہتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہی تحریم اور تحلیل کی، یعنی شرک بھی سارے کا سارا اس کا ہے ہی اس پہ کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کی اجازت سے نہیں کھانا ہے. کھانا بہت ہے انہوں نے تو لیکن یہ ہے کہ وہ مطلب اس کی چیز مان کر نہیں ہے، وہ ان کی چیز ہے. تو اس کا سارا شرک یہی ہے، اس کا سارا خبث یہی ہے کہ اس نے یہ جہان جو ہے نا اپنے باوا کی جاگیر سمجھا ہے. اور ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے کہا ہے یہ خدا کی ہے، کھاتے ہم بھی ہیں کھاتے وہ بھی ہیں، دونوں اس خدا کے سامنے انشاءاللہ العزیز پیش ہونے والے ہیں. جو اس کا کھا کر گئے تھے اور یہ جن کے باوا کی جاگیر تھی دونوں خدا کے آگے انشاءاللہ العزیز پیش ہونے والے ہیں. تو یہ محرمات کا کچھ بیان ہے. ہمارے پاس ظاہر ہے کہ اس مجلس میں اتنا وقت نہیں کہ ہم اس کا کچھ بیان کریں، لیکن تحلیل اور تحریم ایک بہت بڑا بیان ہے، ایک بہت بڑا موضوع ہے، ایک بہت بڑا دائرہ ہے. بلکہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس شرک کے ساتھ ہمارا کل اختلاف شاید ہے ہی اس نقطے پر کہ خدا سے پوچھ کر کھانا ہے یا اس سے لبرل ہو کر، اس سے آزاد ہو کر اور اس سے ماورا ہو کر اور اس سے اونچے ہو کر خود اس کا جو ہے مالک بن کر، حالانکہ اس نے اس کو کوئی لائسنس نہیں دیا ہوا. تو یہ ہے. تو تحلیل اور تحریم کا ایک مسئلہ انشاءاللہ یہ ہمارا اس سیریز کے اندر بہت ساری جگہوں پہ مختلف حوالوں سے انشاءاللہ بیان بھی ہوگا.